الرحمن الرحيم سبحان الذي أس- أسرى بأيده بأيده ليل بعبده بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناك أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عظيما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آياتين فمسونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضلناه
تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ألزمناه طائره في في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرت مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد عاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم فاصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ومن كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیل آج بڑا بالکل واضح نظر نہیں آ رہا لا تبدیل لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ بنی اسرائیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی 15واں پارہ ہے بنی اسرائیل، 70ویں صورت ہے. سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات 12 رکوع ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کر رکھی ہے تاکہ اسے
تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب تورات میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم ضرور زمین میں دو بار جو ہے فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، بس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجوؤں پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑی جماعت بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برے کام کیے تو بھی اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم فرمائے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان کبھی اپنے لیے برائی کی اس طرح دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائے، بس ہم رات کی نشانی کو مٹا کے یعنی بے نور کر دیتے ہیں۔ اور وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ اور سال کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اسے اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی بوجھ کسی دوسرے کا اٹھانے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے اس میں اپنا رسول نہ بھیجیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں اللہ کی کھلی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔
ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا، پھر اس بستی پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اسے بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا، جو شخص دنیا کی خوشحالی چاہتا ہے ہم اسے جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں دنیا میں ہی جل دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و خوار ہوگا، داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش کرے تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ مومن ہو یا کافر ہو۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یہ آپ کے رب کے انعامات میں سے ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر